بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی فرینڈس، تو تھمبنیل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ 4 سال ہو گئے ہیں اس کہانی کو، لیکن چنگاریاں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ مطلب اینڈ ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس بات کو ختم ہونے نہیں دیتے لوگ؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو بار بار اس بات کو ری سرفیس کرتے رہتے ہیں؟ 2020 میں جب کووڈ ٹائم میں ہم سب فارغ تھے، اس وقت میں نے اپنی تھوڑا سا سوشل میڈیا کو ایکسپلور کیا، ورنہ اس سے پہلے مجھے فیس بک کے علاوہ کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ ولاگس تو میں نے کبھی بھی کسی کے نہیں دیکھے۔ الحمدللہ آج بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، لہٰذا میں ہرگز یہ جو امبر اور سویٹی کنٹروورسی ہے اس سے بالکل بھی واقف نہیں۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ اتنی اس چیز کو ہائپ دی گئی ہوئی ہے تو اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالنی پڑے گی، تھوڑا سا ڈیپ ڈگنگ کرنی پڑے گی اور سمجھنا ہوگا کہ آیا یہ سچویشن سٹارٹ کیسے ہوئی۔ بہت ساری چیزیں تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئیں، لیکن ابھی بھی نا اگر آپ جسٹ سرچ باکس میں یہ سچویشن کو ڈالیں تو بہت ساری پرانی ویڈیوز، پرانے ریاکشن سامنے آتے ہیں۔ اس سچویشن کو لے کر نا اتنی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ آپ بھی سچ جانیں۔ اور یہ نیچرل ہیومن فنامنا ہے کہ کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا ایسا ان دونوں پارٹیز کے درمیان کہ حالات اس حد تک ابھی بھی، جب کہ شادیاں بھی ہو گئی ہیں، بچے بھی ہو گئے ہیں، اور ہو تو انہیں موو آن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آیا کیا وجہ ہے؟ کون لوگ ہیں جو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ری سرفیس کرتے رہیں اور وہ چنگاریاں جلاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کرتی ہوں اور میں اپنی ریسرچ خود کرتی ہوں تاکہ میں ایکوریسی سے چیزیں آپ کے سامنے لا سکوں۔ دوستو، اس ویڈیو بنانے کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ کسی کو نیچا دکھایا جائے یا کسی پارٹی کی سائیڈ لینا، صرف سچ کو جاننا اور سمجھنے کی کوشش ہے۔ مجھے آپ سب کی رائے کا انتظار رہتا ہے، لہٰذا ویڈیو پوری دیکھیں، اور اگر میں کچھ غلط کہہ دوں یا صحیح نہیں ہو انفارمیشن تو آپ میری کریکشن ضرور کریں۔ سب سے پہلے اگر ہم دین کو سامنے رکھیں تو ان خوشیوں کو چھپانا چاہیے۔ شادی کے کانٹینٹ کو اس طرح نشر کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور آپ کی خوشیوں کو نظر لگائیں۔ اینڈ نظر از ریئل، نظر برحق ہے۔ اور اس کیس میں یہ دونوں پارٹی پہلے ہی سے یوٹیوب پر موجود تھیں، تو نیچرلی لوگوں کا ان سب چیز میں انٹرسٹ لینا اور اپنے اپنے انداز اور اپنی سوچ سے چیزوں کو دیکھنا۔ آئی کین اونلی امیجن کہ اس وقت ریاکشن چینلز نے اس سارے کانٹینٹ کا کس طرح سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ خوف آتا ہے، میں سوچتی ہوں نا تو میرے دماغ میں ورٹیگو ہونے لگ گیا ہے مجھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی سرچ باکس میں اگر اس کنٹروورسی کو آپ ڈالیں، بیسک نام ڈالیں، اور بہت ساری پرانی چیزیں سرفیس کرتی ہیں۔ اور پھر اس چیز سے نا ہمیں بہت بڑی چیز کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اوریجنل کانٹینٹ کریٹرز نے، جیسے کہ امبر نے یا سویٹی نے یا محسن نے، ان سب نے اپنے اوریجنل کانٹینٹ کو یا تو ہائڈ کر دیا ہے، ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اتنی چیزیں ان کے کانٹینٹ سے نکال کے سیو کی ہوئی ہیں اور اپنے چینلز پہ ری اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اپنے ریاکشنز رکھے ہوئے ہیں، تو وہ سب چیزیں ابھی بھی ویسے ہی سامنے آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ ہم چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یقین کریں کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا یہاں پر۔ تو یہیں سے نا سچویشن جو ہوتی ہے، اوریجنل سچویشن آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہے، وہ اب آپ کی نہیں رہتی، آپ کا کانٹینٹ آپ کا نہیں رہتا، وہ ہر ایک کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اگر ایک جملے میں سمرائز کروں نا تو یہ نکاح ٹوٹنے کی وجہ یوٹیوب ہے، جسٹ یوٹیوب۔ فیملی ولاگنگ یا ولاگنگ ایک نشہ ہے ان لوگوں کے لیے، جو لوگ کرنے ایک دفعہ لگ جائیں تو وہ ایک نشہ سا ہے۔ مطلب جب بھی آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ ایک ایڈکشن ہے،
اور اس سے جان چھڑانا یا اس سے اپنے آپ اپنی ذات کو نجات دلانا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے جب آپ اپنی زندگی کو، اپنی ان رشتوں کو داؤ پہ لگا دیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ کس حد تک ڈوب چکے ہیں اس سوشل میڈیا کی دنیا میں۔ مجھے ان لوگوں کی ایجز تو نہیں پتہ، نہ مجھے امبر کی ایج پتہ ہے کہ جب ان کی کیا ایج تھی جب نکاح ہوا، نہ محسن کی اور نہ ہی سویٹی کی، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ سویٹی ان کی بڑی بہن ہے محسن کی، اور امبر دیکھنے میں جو اس کی اس وقت کی ویڈیوز ہیں وہ ایک ینگ کہہ لیں، 20s میں کہہ لیں یا انڈر 20، آئی ڈونٹ نو، لیکن ایک بچی، اور اوپر سے جس بچی کے سر پہ یوٹیوب کا بھوت سر پر سوار ہو، جو آلریڈی کانٹینٹ کریٹر ہو، تو اسے تو یہی ہوگا نا کہ میں جتنی ویڈیوز اپنی شادی کو لے کے اپلوڈ کروں، جتنے سبسکرائبرز گین کروں، ویوز حاصل کروں، کیونکہ یہ کانٹینٹ ہے اور لوگ ترستے ہیں اس طرح کے کانٹینٹ کے لیے جہاں شادیاں آپ لوگوں کی پرسنل لائفز کے اندر اس حد تک گھس جائیں، تو پھر تو وہ ایک ایسا کانٹینٹ ہے نا جس میں ہر کوئی انٹرسٹ لے گا، اور شادیاں تو ویسے ہی پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ انہیں ایک انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے۔ بہرحال امبر کا ایج کو لے کے کہ کم عمری اور اس کے تو بہت سارے فیصلے نا، جب آپ کی ایج، آپ سمجھدار نہ ہوں تو آپ سوچے سمجھے بغیر بہت سارے فیصلے کرتے ہوں، اسپیشلی سوشل میڈیا کے فیصلے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو سویٹی جی بڑی تھیں، بڑی بہن ہے، اور بڑی بہن اس وقت بھی نا ایز اے بڑی بہن تھیں، بڑی نند تھیں، اور محسن کی بڑی بہن ہونے کے ناطے سے میں سمجھتی ہوں وہ اس وقت انہیں اچھی گائیڈنس پرووائڈ کر سکتی تھیں دونوں کو۔ لیکن پرابلم کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی کپڑوں کی بیسس پہ بنا ان کی سچویشن کا، اور یوٹیوب پر پہلے پوسٹ کون لگائے گا، پہلے کون اپڈیٹ کرے گا، اپلوڈ کرے گا، اور ویوز کس کو پہلے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں کچھ جگہ پہ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے سنا ہے کہ جی کچھ لوگ لائیوز بھی کر رہے تھے بغیر پوچھے، کیونکہ آپ لائیو کریں گے، یوٹیوب کا مقصد ہی ہے نا بیسکلی ویوز اینڈ سبسکرائبرز گین کرنا، اپنے کانٹینٹ کو گرو کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لائیوز بھی کریں گے شادی کے کانٹینٹ کو پوچھے بغیر، جس میں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پرائیویسی کے اگینسٹ جاتی ہیں، سب ہر انسان اپنی پرائیویسی کو پریفرنس دیتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو پبلک کانٹینٹ بنا ہی دیا تو پھر کون سی پرائیویسی۔ بہرحال یہ بیسس بنے ہیں کہ بھئی کون پہلے لائیو کرے گا یا کس نے لائیو کر دی بغیر پوچھے، اور ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی اس طرح کے کانٹینٹ کو لے کر۔ تو یہاں پر نا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا دونوں پارٹیز کو۔ بیسکلی ساری فساد کی جڑ بیسکلی یہ بچکانہ اور بے وقوفانہ حرکتیں تھیں۔ کین یو امیجن کہ یہ بیسس تھیں رشتہ ختم ہونے کے لیے۔ اندر کی سچویشن تو مجھے نہیں پتہ، یہ تو صرف میں نے گیدر کی ہے وہ انفارمیشن جو میں نے لوگوں کے ریاکشن سنے، یا ان کی خود کی جو ویڈیوز ان لوگوں کی میرے سامنے آئیں، دونوں سیٹ آف پیرنٹس کی نا، ایک جگہ سویٹی جی کے پیرنٹس تھے، ایک جگہ امبر کے پیرنٹس تھے، اور یہ سارے ایز اے بیٹھ کے جو بیسکلی ویڈیوز یا لائیوز جو بھی کر رہے تھے، تو ان چیزوں سے نا میں نے یہ انفارمیشن گیدر کی ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا۔ آگے اندر کی اندرونی سچائیاں کیا ہیں وہ مجھے نہیں پتا، یہ جو سرفیسلی جو چیزیں مجھے کیپچر ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے نا مجھے سویٹی جی کو قصوروار میں ٹھہراؤں گی، وہ اس لیے کہ وہ بڑی بہن تھیں، وہ بڑی بہن ہونے کے ناطے سے اپنے بھائی کے گھر کو بچانے کی کوشش کرتی اور اپنی ہونے والی بھابھی کی خواہش کا احترام کرتی۔ اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی وہ پہلے اپلوڈ کریں گی تو وہ کر لیتی، اگر وہ کہہ رہی ہیں لائیو نہیں کرو تو لائیو نہیں کرتی۔ تو یہ والی جو ہے نا چیزیں جو کہ لڑائی کا، فساد کا جڑ بنی، اور وہ کیا یوٹیوب کے پیچھے۔ ایک اور کلپ میری نظروں سے گزرا جس میں محسن کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ میرا گھر ٹوٹنے کی وجہ میری بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے تو لہٰذا میں یہ بات کری۔ میں کلپس ڈال سکتی تھی لیکن آئی ڈونٹ لائک ٹو شیئر اینی تھنگ آن مائی چینل، کسی کا بھی کوئی کانٹینٹ میں آپ کو اپنے وربلی بتا رہی ہوں، لیکن آئی ایم شیور جو لوگ ان کو شروع سے فالو کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ باتیں سنی ہوں گی۔ پھر ایک اور ویڈیو میری نظروں سے گزری جس میں انکل آنٹی یعنی کہ محسن کے پیرنٹس مطلب عجیب طریقے سے امبر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے۔ مطلب مجھے وہ طریقہ کار اس لیے عجیب سا لگا کہ آپ یہ سچویشن نا دونوں پارٹیز کو گھر میں ہینڈل کرنی چاہیے، یہ یوٹیوب کی لڑائی نہیں بننی چاہیے تھی۔ یہاں پر مجھے تھوڑی سی ہوئی کہ یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے پیرنٹس یعنی کہ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں،
عقل رکھتے ہیں تو یہ سچویشن اس طرح کی کیوں ہو گئی کہ ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں. یہاں پر نا وہ انکل آنٹی جو لڑکے کے پیرنٹس ہیں وہ مجھے بڑے انسیکیورٹی کا مظاہرہ مجھے لگا, بڑے انسیکیور فیل کر رہے تھے جس طریقے سے وہ ایڈریس کر رہے تھے امبر کو کہ بھئی ابھی تو تم آئیں بھی نہیں اور تم نے آنے سے پہلے ہی لڑائیاں اور فساد اور تم نے گھر توڑ دیا اور ہمارا بیٹا. مطلب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ پاکستان میں نا بیٹے کی شادی کو کرتے تو بڑے دھوم دھام سے ہیں پیرنٹس, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں اس وقت, لیکن بیٹے کی زندگی میں آنے والی جو نئی اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے وہ لوگ ایک دم سے نا انسیکیور اور تھریٹن فیل کرنے لگ جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے اس بات کی؟ بھئی اگر آپ آنے والی لڑکی کو عزت, محبت اور سپیس دیں گے تو وہ آپ کو بھی وہی سب کچھ 10 گنا زیادہ دے گی, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. نہ جانے لوگ اپنے بیٹوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے, حالانکہ وہی سب کچھ اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے لیے حلال ہوتا ہے. اکثر کیسز میں ساس سسر اتنے برے نہیں ہوتے جتنا یہ نندیں اپنے والدین کے کان بھر بھر کرنا حالات خراب کر دیتی ہیں. آپ سب کو یاد ہے وہ ڈرامہ جماعت تقسیم, اس میں بھی نا کچھ اسی طرح کی سچویشن ہو رہی تھی. ایک اور ویڈیو میری نظروں سے گزری, اس ویڈیو وہ سویٹی جی نے شیئر کی ہوئی تھی اور وہ اس ویڈیو کا ٹائٹل یہ تھا کہ دولہا والوں کو لڑکی والوں نے استقبال نہیں کیا یا کچھ اس طرح کر کے تھا. تو مجھے اس ٹائٹل کا دیکھ کے نا میں نے کہا یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ کی آگ لگانے والی باتیں نا, آپ دوسروں کو نیچا دکھا. اب مجھے نہیں پتا یہ نکاح سے پہلے لگایا تھا, یہ لڑائی جھگڑے کے دوران لگائی ہے, مجھے یہ باتیں نہیں پتا, مجھے ٹائم فریم نہیں پتا اس شادی کا, اس ریلیشن, یہ سارے چکر کا, لہٰذا مجھے نہیں پتا. لیکن پھر بھی اگر آپ پہلے بھی لگا رہے ہیں, پہلے تو بنتی نہیں ہے, لیکن اگر آپ بعد میں بھی لگا رہے ہیں تو یہ تو فساد والے کام ہیں نا, لڑائی جھگڑے, یہ تو آپ اور پرووک کر رہے ہیں دوسرے بندے کو کہ وہ بھی ریٹیلیٹ کرے. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عموماً ہمارا کلچر نا یہی کہتا ہے کہ لڑکے کے پیرنٹس کو زیادہ عزت ملے, لڑکے کے پیرنٹس سے لڑکی والے ذرا دب کے رہیں. یہ والی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. یہ کون سی رشتہ, اگر آپ ایک رشتے میں جا رہے ہیں, بندھ رہے ہیں, تو دونوں کے درمیان, لڑکے اور لڑکی اور ان کے فیملیز کے درمیان ایکوالٹی ہونی چاہیے. یہیں پر تو ساری خرابیاں یہ جو ہے نا کہ ایک فیملی کو زیادہ عزت دینی چاہیے, زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور دوسری پارٹی کو نیچا رکھنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں نا یہی پرابلم کا سبب بنتی ہیں. اس تمام معاملے کی جو سب سے زیادہ بڑی بدقسمتی وہ یہ تھی اس سچویشن کی کہ یہ سارے معاملات ان لوگوں نے یوٹیوب ویڈیوز بنا کے یا لائیوز کر کے سلجھانے کی کوشش کی اور ایک دوسرے کو باتیں سنائی جا رہی تھیں. تو بیسکلی یہ کانٹینٹ خود پرووائڈ کیا جا رہا تھا ریئیکشن چینلز کو. بالکل بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا مجھے, دیکھ کر نہیں اچھا لگ رہا تھا. یہ کیا ہو گیا, یہ کیا کر رہے ہیں, بہت ہی تکلیف محسوس ہو رہی تھی. اور اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کم سے کم شیئر کریں, ورنہ انجام یہ جو ہوا ہے یہی ہوگا, کیونکہ آپ خود اپنی کمزوریاں اٹھا کر لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں. پھر جس طرح کے ریئیکشن چینلز یوٹیوب پہ ہیں, پھر آپ نے دیکھ لیں کہ وہ اس چیز کا کس طرح سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے کس طریقے سے اس کو بھڑکایا اس آگ کو, اور کس طرح سے اس چیز کو وہ آگ ابھی تک بجھ ہی نہیں پا رہی. سوچیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے والدین ہیں نا وہ اپنے بیٹوں کو ایسی گندی سچویشن میں ڈال دیتے ہیں. میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ انہیں چننا پڑتا ہے بیوی اور والدین کے درمیان. اگر دونوں فیملیز کو سامنے رکھیں تو یہ میرے نزدیک نا یہ بڑا مس میچ رشتہ تھا. یہ میں امبر اور محسن کی بات کر رہی ہوں. لڑکا لڑکی پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آ رہے تھے, لیکن مجھے لگ رہا تھا فیملیز نا ٹوٹل ایک دوسرے کے لیے مس میچ تھیں. میرا اسیسمنٹ یہ ہے. اور افسوس کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ پاکستانی لڑکے لڑکی میں شادی جب کریں, ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, آپس میں اتفاق اور محبت ہو, تو وہ تو کسی کو ہضم ہی نہیں ہوتی نا, وہ تو ہضم ہوتی ہی نہیں ہے. اسپیشلی مجھے سمجھ نہیں آتی, ہمیں تو چاہیے کہ ہمارے بچوں کی جب ہم شادیاں کریں تو اگر ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, محبت ہے, پیار ہے, تو ہمیں تو دعا مانگنی چاہیے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں آپس میں جن کی ہم نے رشتے جوڑے ہیں ان میں اتفاق, محبت اور پیار ہونا چاہیے. تو لوگ اس چیز سے انسیکیور اور تھریٹن کیوں ہو جاتے ہیں, یہاں سے ان کی اپنی جو ہے نا یہ جو انسیکیورٹیز ہیں وہ نظر آتی ہیں. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, دونوں کی جب شادیاں کریں تو ہمیں ایک جیسا بیہیو کرنا چاہیے, بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے دل کھول کے ان کے اسپاؤسز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بیٹے کی شادی کرتے ہی نا
لوگوں کو فکر لگ جاتی ہے کہ بس اب یہ لے کر لڑکی جو ہے یہ لے کر بھاگ جائے گی، علیحدہ ہو جائے گی، یہ کر لے گی، وہ کر لے گی. ایسا کچھ نہیں پلان کر کے کوئی بھی لڑکی نا یہ پلاننگ کر کے. آج کل تو خیر حالات ہی اتنے بدل گئے ہیں کہ وہ ساس سسر نے اپنی ایسی گندی امیج کریٹ کر دیا نا ان لاز نے کہ اب لڑکیاں اتنی محتاط ہو گئی ہیں، اوپر سے ڈراماز دیکھ دیکھ کے اور ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کی ایکچوئل سچویشنز دیکھ کر اتنی محتاط ہو گئی ہیں کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالنا ہی نہیں چاہتی. ٹھیک ہے، تو اور ویسے بھی اسلامکلی جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن سیڈلی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ پتہ نہیں لڑکی لے کے بھاگ جائے گی لڑکے کو، اس کا دماغ برین واش کر دے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ نے اچھی پرورش کی ہوگی اور آپ کو اپنی پرورش پہ اعتماد ہوگا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اور یہ آپ عزت دینا نا آپ کے بیٹے کا بھی، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی لڑکے پہ آ جاتی ہے کہ وہ اس رشتے کو اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو، دونوں پارٹیز کو بڑی ایکوالٹی سے لے کر اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لے کر چلے. اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، لیکن ہم الٹا اتنی نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، مشکلات پیدا کر دیتے ہیں کہ آپس میں لڑکے لڑکی کی جو شروع کے اتنے بیوٹیفل پیریڈ ہوتا ہے نا، شروع کے جو ایئرز ہوتے ہیں وہ ستیہ ناس ہو کے رہ جاتے ہیں. ان کی لڑائیاں جھگڑے، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ اس چیز کو سروائیو بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں سروائیو کر پاتے اس طرح کی نیگیٹو سچویشن کو. بہرحال گوئنگ بیک ٹو ان لوگوں کی سچویشن، جب آپ اس طرح نا اپنا سب کچھ پبلک کو دکھا دیتے ہیں تو بہت ساری کمزوریاں بھی آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور پھر پکچر میں آ جاتے ہیں ریاکشن چینلز جن کا کام صرف جھوٹ سچ بولنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا، اور اپنے ویوز کے چکروں میں نا ہر حد سے گر جانا، ہر حد تک گر جانا. اور اس ساری سچویشن کو زیادہ تر خراب کرنے والے یہ ریاکشن چینلز ہی ہیں. اگر اس وقت یہ دونوں پارٹیز عقل مندی سے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے اور یوٹیوب کو کرتے بند اور اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے آف لائن ہو جاتے، اور والدین بڑے ہونے کا ثبوت دیتے، عقل مندی کا مظاہرہ کرتے، اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، انہیں گائیڈ کرتے، تو شاید حالات ایسے نہیں ہوتے اور دونوں پارٹیز کا یوٹیوب چینلز بند کروانے چاہیے تھے. لیکن یہی وہ چیزیں ہیں نا، میں نے وہ جیسے کہا نا کہ یہ ایک نشہ ہے، ایک لت ہے، جو ایک دفعہ لگ جائے ولاگرز کو تو وہ آپ نشہ اس کے لیے تھیراپی میں جوائن کروانا پڑے گا ان لوگوں کو. خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب 4 سال کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ دونوں پارٹیز کی شادیاں ہو چکی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، بچے بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سچویشن میں امبر کی جو دوبارہ شادی ہوئی اور جو شاہزیب بھائی جو ان کے ہسبینڈ ہیں، کرنٹ ہسبینڈ، ان کا بہت بڑا ان کے ان کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ان کے اوپر بھی اور ان کی فیملی کے اوپر بھی، کیونکہ وہ ساری سچویشن سے واقف ہی ہوں گے. پتہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر ہیں اور سارا کچھ آن لائن پڑا ہوا ہے، ظاہری بات ہے. اور پھر ایک پاکستانی آدمی کے لیے نا اس طرح کا کانٹینٹ جو اب ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے بڑا ہی تکلیف دہ ہے. اور پتہ ہے رشتے خراب ہو جاتے ہیں بہت حد تک. ریاکشن چینلز یہ جو ان کی بار بار اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر کر کے نا ان کے رشتے کو خراب کیا جا رہا ہے. اور اگر انسان میچور اڈلٹ کی طرح بیہیو نہیں کرے گا، اس ساری سچویشن کو اڈلٹ میچورٹی سے ہینڈل نہیں کرے گا، ان کے ان لاز بھی، تو یہ ان کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہے. کسی بھی گھر کے لیے، کسی بھی لڑکی کے لیے اگر اس طرح کی سچویشن بنا دی جائے گی آن لائن تو گھر ٹوٹنے کے امکانات بہت ہائی ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا یہ گناہ کس کے سر ہوگا؟ ریاکشن چینلز کے سر. یہ سوچ لیں آپ لوگ کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، شیطان کا کام کر رہے ہیں. اس وقت یہ ریاکشن چینلز اپنی گندی گیم میں نا ہر قسم کی لمٹ کراس کر چکے ہیں. اس کنٹروورسی کو لے کے کبھی سویٹی کے خلاف گندے چینلز بنتے ہیں تو کبھی امبر کے خلاف گندے چینلز بنتے ہیں. مطلب میں توبہ استغفار کرتی ہوں کہ جو چیزیں میری نظروں سے گزری ہیں آپ اپنی زبان پر نہیں لا سکتے. کس نفرت کے لیے، کس بیسس پہ یہ کام ہو رہا ہے؟ پاسٹ میں جو اب وائس لیکس ہو رہی ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پریویسلی پاسٹ میں ریاکشنز کہہ کر بنوائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ وائس لیکس ہو چکی ہیں، چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو پھر اگر ان چیزوں کو سامنے رکھو نا، ٹریک ریکارڈ کو، تو پھر آپ کو یہی شک ہوتا ہے کہ اگر پریویسلی پاسٹ میں یہ کام ہوا ہے تو ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ کام ہو کیوں رہا ہے ابھی تک؟ اگر یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف ریاکشنز بنوا رہی ہیں تو یقین مانیں بہت ہی گندی شیم فل حرکت کر رہے ہیں آپ لوگ. لیکن اب تک جتنا کلوزلی ان ریاکشن چینلز کو میں دیکھ چکی ہوں، یہ تو مجھے لگتا ہے کسی کے کہے بغیر بھی ریاکشنز بناتے ہوں گے. یہ اپنے سر یہ ذمہ بڑے آرام سے لے لیتے ہیں کہ لوگوں کو گندا کرنا، نیچا دکھانا
کیچڑ اچھالنا، ڈی فیم کرنا، کیریکٹر اسیسینیٹ کرنا، لوگوں کے گھر تباہ کرنا، یہ ان کے لیے ایک عام ڈیلی بیسس کا کام بن چکا ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، لیکن میری اسپیشلی ریکویسٹ ہوگی عنبر سے اور ان کے ہسبینڈ شاہزیب بھائی سے کہ پلیز اپنے گھر کو خراب مت کریں، ان ریاکشنز کے اوپر دھیان مت دیں، فوکس آن یور ہوم، اپنے گھر پر، اپنے بچے پر توجہ دیں اور تھوڑی عرصے کے لیے بریک لیں یوٹیوب سے۔ گھر بار بار نہیں بنتے اور ہر بچے کو اپنے دونوں والدین کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی۔ تو یہ یوٹیوب کی بیسس پہ یا یہ سوشل میڈیا کی لائف، جو یہ آپ لوگوں کی لائف ہے، آن لائن لائف کے پیچھے اپنی ریئل لائف کو مت خراب کریں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر کا پتہ دیتی ہے، اور یہاں پر جتنی گندی زبانیں سامنے آئی ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان یوٹیوب کی خاطر کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ ڈیلیٹ کر بھی دیا تو لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کا پروف باقی رہ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو سارے پروف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں، سوچیں اس بات پر کہ وہ کیا ہوگا، وہ ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ اسی لیے غصہ حرام کیا گیا ہے کہ کیونکہ انسان غصے میں بہت کچھ کہہ اور کر جاتا ہے، جس کا بعد میں صرف اسے پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا سوچ سمجھ کے یہاں پر بیٹھ کر کام کریں، اور ایسا کوئی کام مت کریں جس کے لیے بعد میں آپ کے پاس صرف ریگریٹس ہوں۔ پیچھے مڑ کے انسان ایک دن آتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے، یہ زندگی کا اصول ہے، اسی طرح زندگی چلتی ہے آگے۔ تو ایسا کچھ مت کریں کہ پیچھے مڑ کے آپ کو صرف شرمندگی اور افسوس ہو۔ تو بس یہی تھی جناب آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ انالیسز اچھا اور سچا لگا ہو۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانتی اس کیس کو، لیکن جتنی چیزیں میرے سامنے سرفیس ہوئیں ان سے میں نے یہی اندازہ لگایا۔ اگر کسی کو بھی میری اس ویڈیو سے تکلیف پہنچے تو میں آپ سے ایڈوانس میں معذرت چاہتی ہوں۔ میرا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، صرف فیکٹس سامنے لے کر آنا ہے۔ تو بس دوستو، اپنا خیال رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔